چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ جب میں نے دنیا کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ آپس میں لوگ دشمنی رکھتے ہیں اور کسی خاص کام کے لیے ایک دوسرے سے لاگ بازی کرتے ہیں۔ پھر میں نے اس آیت کو غور سے دیکھا، ان الشیطان لکما عدو مبین، 8ویں پارے کے 9ویں رکوع میں، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو مجھے معلوم ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام بالکل سچا ہے اور شیطان واقعی ہمارا دشمن ہے اور شیطان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ تب سے میں نے شیطان کو اپنا دشمن جان شروع کیا اور نہ ہی شیطان کی پیروی کرتا ہوں اور نہ فرما برداری کرتا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی کرتا ہوں، اور ٹھیک بھی یہی ہے۔ چنانچہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 23ویں پارے کے 3 رکوع میں، الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پیروی و پرستش نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر تم میری عبادت کرو تو یہ سیدھی راہ ہے۔ 7واں مسئلہ یہ ہے کہ جب میں نے خلقت کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہر شخص اپنی روزی و معاش کے لیے سر توڑ کوشش کرتا ہے اور اسی وجہ سے حرام و شبہ میں پڑتا ہے اور اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ پھر میں نے اس آیت کو غور سے دیکھا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، 12ویں پارے کے پہلے رکوع میں، روئے زمین پر کوئی ایسا حیوان نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے نہ ہو۔ تو میں سمجھ گیا اللہ تعالیٰ کا فرمان بلا شبہ حق ہے، میں بھی ایک حیوان ہوں۔ تب سے میں اللہ تعالیٰ کی خدمت میں مشغول ہو گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ میری روزی وہ بالضرور پہنچائے گا، کیونکہ اس بات کا وہ خود ضامن ہے۔ 8واں مسئلہ یہ ہے کہ جب میں نے خلق خدا کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہر شخص کو کسی نہ کسی چیز پر بھروسہ ہے، بعض کو سونے چاندی پر، بعض کو ملک و مال پر۔ پھر میں نے اس آیت کو غور سے دیکھا، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، 8ویں پارے کے 17ویں رکوع میں، جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تب سے میں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا، وہ مجھے کافی ہے اور میرا عمدہ وکیل ہے۔ خواجہ شفیق بن ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے حاتم، اللہ تعالیٰ تمہیں ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ میں نے توریت، انجیل، زبور، فرقان اور جملہ صحف و کتب سماوی پر غور کیا تو ان کتابوں سے یہی 8 باتیں حاصل ہوئیں۔ جو ان 8 باتوں پر عمل کرتا ہے گویا اس نے ان سب کتابوں پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ کے عارفوں کے اس واقعہ حقیقی سے یہ درس حاصل ہوتا ہے کہ زیادہ علم کی ضرورت نہیں بلکہ زیادہ عمل کی ضرورت ہے۔ اے یار، عرش الہی کی 4 سیڑھیاں ہیں جو نہایت بلند اور دشوار گزار ہیں۔ اول شریعت، دوم طریقت، سوم حقیقت، چہارم معرفت۔ جو پہلی سیڑھی یعنی شریعت سے لغزش کھا کر گر گیا تو قعر جہنم میں پہنچے گا۔ اس کے محافظ اور طریق موصل الی المطلوب کے رہنما علماء دین متین ہیں، اور جو با عمل و با اخلاق ہوں، اور باقی 3 سیڑھیوں کا محافظ پیر کامل ہے، جو طالب صادق کو اس خطرناک پل سے بحفاظت تمام سلامتی سے لے جا کر عرفان کے عرش بری پر پہنچا دیتا ہے۔ اور اسی پیر کامل اور صوفی صادق اور فقیر برحق کی شان میں وارد ہے حدیث، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے جیسے ہیں، ان کے برابر ہیں۔ حضرت شیخ ضیاء الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ علم بے عمل مضر ہے، گناہ ہے، عقیم ہے، اور عمل بے علم غریب ہے، سقیم ہے۔ اے برادر، یہ بات دوپہر کے سورج کی طرح ظاہر ہے کہ سب سے افضل اور برتر ذات اللہ باری تعالی عز اسمہ کی ہے، تو جس علم سے اس ذات کا عرفان ہو وہ علم اور اس کا عالم باقی تمام علموں اور عالموں سے افضل ہے۔ یہ علم معرفت ذات الہی ہے جس کو تصوف و فقر کہتے ہیں، اور اس کے عالم کو عارف و فقیر صوفی کہتے ہیں۔ اسی بنا پر علماء امتی والی حدیث میں امتی سے مراد صوفیاء و عارفین لیے جاتے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم معرفت اور عارف کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ فضیلت العالم علی العابد کا فضلی اعلی ادناکم، یعنی عالم کی برتری عابد پر ایسی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا امتی پر۔ نیز سب علوم ظاہری ہیں جن میں علم دین بھی شامل ہے، اور صرف معرفت ہی علم باطن ہے، اور باطن کو ظاہر پر تقدم ذاتی ہے۔ ذات الہی باطن سے ظاہر میں جلوہ گر ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم معرفت فضیلت میں سب علوم سے اول درجہ پر ہے، اور علم دین یعنی شریعت دوم درجہ پر ہے، اور باقی علوم اور علماء کی فضیلت اسی میزان کے ذریعہ درجہ بدرجہ معلوم ہو سکتی ہے۔ یعنی جو علم زیادہ قرب الہی پیدا کرتا ہے وہ اتنا ہی افضل ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر خدا اپنے دائیں ہاتھ میں علم اور بائیں ہاتھ میں تلاش علم رکھ کر آزادی دے کہ دونوں میں سے جس کو چاہے پسند کروں، تو بلا جھجک تلاش علم کی درخواست کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی زیادتی کی دعا کا ارشاد فرمایا۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، قرآن پاک میں وارد ہے۔